نحمدک ونستعینک نصلی ونسلم علی رسولک۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی 3 آیات کو سمجھیں گے، 258 تا 260 تک۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا گیا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت اور علم کے کمالات کو بیان کیا گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی علم و قدرت کے 3 واقعات سنیے جو آج کی آیات میں بیان کیے جائیں گے۔ پہلا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا حضرت عزیر علیہ السلام کا اور تیسرا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ گویا 3 آیات میں 3 واقعات بیان کیے جائیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی کی اس کے رب کے بارے میں؟ حجت بازی یعنی دلائل کا تبادلہ۔ یہ شخص نمرود تھا۔ نمرود بابل یعنی عراق کے بادشاہ کا لقب ہے، جیسے فرعون مصر کے بادشاہ کا لقب ہے اور راجہ ہندوستان کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، اور حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ تو یہ نمرود ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کرنے لگا فی ربی ہی، اس کے رب کے بارے میں، یعنی جھگڑے اور حجت بازی کا عنوان اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ اور اس کی ربوبیت کے متعلق تھا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں چرچا ہو چکا تھا کہ وہ صرف خدا پرستی کا قائل ہے۔ وہ فرماتے رہے ہمارا رب صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ تعالی۔ نمرود بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور حجت بازی کرنے لگا اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے اس کو حکومت دی تھی۔ یعنی نمرود بادشاہی اور دولت کے نشے میں یہ بھی بھول گیا کہ اس زمین و آسمان کا حقیقی بادشاہ اور مالک اللہ ہی ہے۔ اس اللہ نے اگر چند سالوں کے لیے اس نمرود کو بادشاہ بنا دیا ہے تو افسوس ہے، تف ہے کہ یہ اس رب کے بارے میں ہی جھگڑنے لگا ہے۔ گویا یہ نمرود طاغوت بن گیا، اس نے طغیانی اختیار کی، بغاوت کی اور اللہ کے مقابلے میں طاغوت بن کر کھڑا ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلا کر پوچھنے لگا کہ تم جس کا تذکرہ کرتے رہتے ہو وہ تمہارا رب کیسا ہے، ذرا تعارف تو کروائیں۔ تو یہ بات اگلی آیت میں بتائی جا رہی ہے۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، نمرود کہنے لگا یہ کون سی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں موت دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ ہوتا ہے بادشاہی اور اقتدار کا نشہ، کیونکہ اسباب دنیا سب سے زیادہ بادشاہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا، اس کے آرڈر پر پوری ٹیم، آرمی، ادارے، اسٹیبلشمنٹ متحرک ہو جاتی ہے نا، تو لوگ اقتدار اور اسباب کے نشے میں اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتے ہیں، خود کو سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری آزمائش کر رہے ہیں، ورنہ حقیقی بادشاہ اور مالک تو اللہ ہے۔ دیکھیے اکثر دیکھا گیا کہ کمزور اور جاہل عوام کا شرک بت پرستی اور قبر پرستی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ اہل علم، جدید تعلیم یافتہ طبقہ اور صاحب اقتدار لوگوں کا شرک اقتدار اور اسباب کا نشہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے کمالات، طاقت و علم کے مقابلہ میں اسباب پر زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اسی کو مادہ پرستی کہتے ہیں، میٹیریلزم کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جدید تعلیم یافتہ اور صاحب اقتدار لوگوں کا شرک مادہ پرستی ہے، جو خدا پرستی کے مقابلہ میں شیطان نے ایجاد کیا ہے۔ تو اسی اسباب کے نشے میں مست ہو کر نمرود نے کہا
میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. اس نے سزائے موت کے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو رہا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اپنے لوگوں کو اندھیرے میں ہی رکھنا چاہتا ہے، اور طاغوت کا کام یہی ہوتا ہے. یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو اپنے ماتحت لوگوں کو روشنی کی طرف آنے ہی نہیں دیتے. لیکن اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست اور مددگار ہے نا، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ایک دلیل اور پیش کر دی کہ یہ جو گردش افلاک، یعنی یہ فضاؤں میں جو موجود سیارے، ستارے، سورج، چاند، کہکشائیں، یہ گردش کے اسباب کس کے قبضے میں ہیں، کس کے تصرف میں ہیں؟ اگر دنیا کے اسباب تیرے ہی قبضے، اختیار اور تصرف میں ہیں تو ذرا ان میں بھی تصرف کر کے دکھانا. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تو ذرا مغرب سے لا کر دکھا. یعنی اگر تیرا دعویٰ ہے کہ اسباب میرے قبضہ و اختیار میں ہیں تو سن، میرا اللہ تو سورج کو روزانہ مشرق سے نکالتا ہے، تو ایک ہی دن ذرا مغرب سے نکال کر دکھا دے. جب یہ اچانک اور فوراً دلیل پیش کی نا تو فبہت الذی کفر، تب وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، کیونکہ پہلی دلیل اس پر تو فوراً پریکٹیکل کر کے دکھایا تھا، 2 قیدی بلا کر ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو رہا کر دیا. اب کیا پریکٹیکل کرتا؟ تو مبہوت ہو کر رہ گیا، لاجواب ہو گیا. اب نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ فوراً حق قبول کر لیتا، لیکن کفر پر جمع رہا. لہذا فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے نا انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دلائل سن کر انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ توحید الہی کو تسلیم کر لیتا، لیکن نا انصافی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کفر پر ہی جمع رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی زبردستی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اب دوسرا واقعہ سنیے جو حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے، جس میں اللہ کی قدرت کا نظارہ حضرت عزیر علیہ السلام کو کروایا گیا. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، یا پھر جیسے کہ وہ شخص جو گزرا ایسی بستی پر جو اوندھی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، یعنی چھتوں سمیت گر چکی تھی. کنایا ہے کہ بالکل برباد ہو چکی تھی. تو یہ بستی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے اظہار حیرت کیا. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کیسے زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بستی والوں کو اس کی موت کے بعد. فاماتہ اللہ مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہی 100 سال کے لیے موت دے دی. ثم بعث، پھر 100 برس کے بعد اس کو زندہ کر کے اٹھایا اور پوچھا کم لبستا، کتنا عرصہ ٹھہرے رہے ہو؟ قال لبست یوما او بعض یوم، کہنے لگے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. قال بل لبست مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس حال میں پورے 100 سال ٹھہرے رہے ہو. فانظر الی طعامک و شرابک، تو دیکھیے ذرا اپنے کھانے اور پینے کی طرف. لم یتسنہ، اس میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. 100 سال تک موت سے دوچار ہونے کے باوجود آپ کا وجود مقدس اور آپ کا کھانا دونوں ہی تر و تازہ رہے. یہ ہماری 2 قدرتیں دیکھنے کے بعد اب ذرا ایک اور قدرت دیکھیے. وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کو دیکھو. گدھا اس 100 سال کے دوران بالکل ختم ہو چکا تھا، چند بوسیدہ ہڈیاں رہ گئی تھی. یہ سارا واقعہ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اس کو تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی ایک نشانی بنا دیں. وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور اب ذرا ہڈیوں کی طرف دیکھو، وہ جو گدھے کی بوسیدہ ہڈیاں رہ گئی تھی. کیف ننشزها، کیسے ہم انہیں اٹھا کر جوڑ دیتے ہیں. ثم نکسوها لحما، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنا دیتے ہیں. اس طرح حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کا گدھا اصلی حالت میں زندہ کر دیا گیا. فلما تبین لہ، پھر جب اس کے لیے یہ سب کچھ ظاہر ہو گیا،
قال اعلم، تو کہنے لگا میں جانتا ہوں، مجھے یہ کامل یقین حاصل ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب تیسرا واقعہ سنیے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ ہے اور اہل ایمان کی روشنی میں اضافہ کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب مجھے ذرا مشاہدہ کروا دیجئے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ قَالَ بَلَا، کہنے لگے کیوں نہیں، یقین تو حاصل ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن یہ جو میں سوال کر رہا ہوں یہ اطمینان قلب کے لیے ہے۔ قَالَ، تو اللہ نے فرمایا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ، 4 پرندے لے کر ان کو اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی اپنے ساتھ مانوس کر لو، اور وہ تمہارے بلانے پر تمہارے پاس آنے لگ جائیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کر کے ان 4 پرندوں کے اعضاء اور گوشت مکس کر دو۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو، یعنی ان ذبح شدہ پرندوں کو مکس کریں اور پھر 4 جگہ تقسیم کر کے 4 پہاڑوں پر رکھ دیں۔ ثم ادعوہن، پھر ان کو آواز دیں، یعنی جس نام سے پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا تھا ایک ایک کو آواز دیں۔ یأتینک سعیا، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ لہذا ایسا ہی ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کے اعضاء جڑتے چلے گئے اور وہ پرندے زندہ ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور خوب یقین رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت مطلقہ پر یقین کامل نصیب فرمائے اور طاغوت سے بے خوف ہو جانے کی ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔